السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاذب ٹی وی۔ سینٹ کے آئندہ الیکشن جو کہ مارچ میں متوقع ہیں کے لیے سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل کی ہے جس کے مطابق سینٹ الیکشن کو اوپن بیلٹ سے کروانے کی تجویز دی گئی ہے تاکہ کوئی رکن اپنا ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف کاسٹ نہ کر سکے۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن پر آئین کی کیا تشریح پیش کرتی ہے، سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوتے ہیں یا نہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں نے 11 اراکین کا انتخاب کرنا ہے۔ کیونکہ سینٹ ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے اس لیے اس میں ہر صوبے کی نمائندگی کو برابر رکھا گیا ہے۔ سینٹ کے کل اراکین کی تعداد 104 ہے جس میں 52 اراکین ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ نئے اراکین کا انتخاب ہوگا۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی سے منتخب ہونے والے 11 اراکین میں سے ہر جماعت کے حصے میں کتنے اراکین آئیں گے۔ اس بات کا انحصار جماعتوں کی پنجاب اسمبلی میں عددی قوت پر ہے۔ پی ٹی آئی جو کہ پنجاب کی حکمران جماعت ہے سب سے زیادہ اراکین کی حامل ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 181 ہے اور اسے کاف لیگ کے 10 اراکین کے ساتھ 4 آزاد اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ راہ حق پارٹی کا ایک رکن بھی حکومتی صفوں میں موجود ہوگا۔ یوں پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی 196 اراکین کے ساتھ سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے جس کے 165 اراکین ہیں اور اسے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے 7 اراکین کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ یوں مسلم لیگ نون 172 اراکین کے ساتھ الیکشن میدان میں اترے گی۔ عددی تعداد کے لحاظ سے خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں برابر تقسیم ہو جائیں گی۔ باقی 7 نشستوں پر دونوں جماعتوں میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ 7 سیٹوں میں سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے 3 اراکین کے انتخاب کی امید ہے اور 7ویں نشست پی ٹی آئی اپنی اتحادی جماعت کاف لیگ کی جولی میں ڈالنے کے لیے اس سے بارگیننگ کر رہی ہے۔ یوں پنجاب اسمبلی سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون 5 اور کاف لیگ 1 سیٹ حاصل کر سکتی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور جاذب ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔